السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آج میں نخبۃ الاحادیث کی تیسری حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ وہ حدیث ہے کہ آپ نے قرآن کے متعلق یہ نہیں سمجھنا کہ وہی ضروری ہے، بلکہ حدیث پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیتیں نصیحتیں کیا فرمائی ہیں، ان نصائص پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے متعلق میں ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا حدیث، کہ انی ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فائدہ کیا ارشاد فرمایا، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، ان دونوں کی سمجھ بوجھ آپ حاصل کرتے رہو گے، ان سے آپ ہدایت حاصل کرتے رہو گے، تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور حدیث پر عمل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ فرقہ واریت کیوں ہے، ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی فقہ حنفی کا ماننے والا، کوئی فقہ مالکی کا ماننے والا، کوئی فقہ جعفریہ کا ماننے والا، کوئی فقہ حنبلی کا ماننے والا، کوئی فقہ شافعی کا ماننے والا۔ یہ پانچ فقہ جات ہمارے اس ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں رائج کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جب لوگوں نے قرآن تو پڑھا اور حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تب وہ گمراہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے جو وقت کے امام تھے، ان اماموں نے اپنے وقت کے حساب سے، اپنے دور کے حساب سے جو چیز قرآن اور حدیث سے ان کو سمجھ آئی تھی، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آج کے بہت بڑے علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہوتے ہیں، ان کی فقہ جات لکھی جاتی ہیں، وہ بھی آج کے دور کے جو بھی مسائل ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعینہ ہی امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام جعفر صادق ہو، ان سب نے اپنے وقت کے حساب سے جو چیز لوگوں کے لیے قرآن حدیث کے حوالے سے مہیا کرنا تھی، لوگوں کو سمجھانا تھا، انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا اپنے وقت کے حساب سے۔ لیکن آج کا دور بدل چکا ہے، لوگوں نے انہی امام کی پیروی اختیار کر لی، انہی کو اپنا اقتداء، انہی کو اپنا پیشوا اور انہی کی کتابوں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، حتیٰ کہ ان کی کتابوں کے بارے میں یہ تک کہا جانے لگا کہ یہ کتابیں قرآن کی طرح ہیں۔ تو کتنی بڑی گستاخی ہو گئی حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک گزارش رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں رکھے قرآن کی جو تفاسیر ہیں کم از کم وہ پڑھ لیا کریں، مسجد میں رکھی جو حدیث کی کتابیں ہیں کم از کم وہ پڑھ لیا کریں۔ تھوڑا سا وقت ہی صحیح، ایک آیت ہی صحیح، ایک حدیث ہی صحیح، یہ چیز آپ کے لیے مشعل راہ بنے گی اور آپ کو صحیح دین کی طرف لے کر آئے گا۔ آپ کا یہ عمل جو ہے کم از کم جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں ان کے لیے آپ ایک تفسیر گھر میں رکھ دیں، اور ان کے لیے آپ ایک حدیث کی کتاب اور ان کی تفسیر اپنے گھروں میں رکھ دیں، تاکہ بچے پڑھیں، خواتین پڑھیں، ان کو صحیح دین کا علم ہو سکے۔ یہ کم از کم آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج اے آئی کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، نیکسٹ جنریشن، ہمارے پاس ہر چیز کا وار موجود ہے، لیکن قرآن حدیث بھی خالص اور خالص دین جو ہے وہ بھی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے ادھر ادھر
شخصیات پرستی کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا، بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف آ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیے، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کے سیاسی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، سوشل لائف کے ہوں، گھریلو ہوں، ازدواجی ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.